ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیے؟ تو حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، ایک اچھا مقام دینا چاہتا ہے، اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے، تاکہ وہ مضبوط بن کے اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ یاد رکھنا، انسان کو دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ انسان دکھ اور درد کی وجہ سے کتنا بھی رو لے، لیکن وہ دکھ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دکھ انسان کو رلانے کے لیے نہیں، بلکہ دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آیا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے، تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے دکھ بھی سب سے زیادہ وہاں سے ملتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ یہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہو۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ اتنا دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ پاک کہتا ہے، کسی کو دکھ اور تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشیوں کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہو۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر اپنی زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ جب تم کسی پر احسان کرو تو اس کو چھپا کر رکھو، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کرو۔ اچھی نیت والے لوگوں کو سکون تلاش نہیں کرنا پڑتا، ان کے دل صبح کی روشنی کی طرح صاف اور پرسکون ہوتے ہیں۔ بدلہ لینے کی بجائے کسی کو معاف کر دینا ہی اچھا ہے، کیونکہ معاف کرنے سے دل کو تسلی ملتی ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں، صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لو۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ ہمیشہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔